علیکم. بنانا نیوز نیٹ ورک کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. آج کی ہماری ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ سکیں گے اسپورٹس ٹیسٹ، لیکن ساتھ ساتھ بٹ صاحب کے ساتھ ہوں گے کچھ اہم ترین مہمان. لیکن سب سے پہلے بات کریں گے ریپبلک کی کچھ اہم ترین خبروں کی. اور پاکستان کے سفیر حسین حقانی نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم میرا حقانی نیٹ ورک سے کوئی بھی تعلق نہیں. وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ پیغام نہ دیا جائے کہ وہ کسی امریکی سے کم ہے، جس پر امریکیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی پیغام نہیں دیا بلکہ ڈرون کر کے ہم نے تو ثابت کر دی. اور وفاقی وزیر قانون نے کہا ہے کہ ہر ادارے میں کرپشن کی انتہا ہے. حد تو یہ ہے کہ مردے کو نہلانے کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں. چونکہ ہمارے دور حکومت میں زیادہ سے زیادہ مردے تھے، کمپٹیشن زیادہ تھا، اس لیے نہلانے کے معاملے میں ریٹ میں جو ہے تھوڑی بہت کمی کی گئی. اور آخرکار صدر پاکستان آصف علی زرداری نے لوڈ شیڈنگ پر نوٹس لے لیا. اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. آپ ریکارڈ چیک کر لیں، اگر مجھ پہ یقین نہیں آ رہا ریکارڈ چیک کر لیں، جب بھی نوٹس لیا گیا ہے نہیں. اور اب چلتے ہیں ہمارے رپورٹر لالا کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اوور ٹو یو لالا. مجھے تو اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہے، بلکہ آنکھوں تو کیا مجھے میرے قانون پر بھی یقین نہیں آ رہا، کیونکہ صدر زرداری نے جو ہے وہ امریکہ کو کہا ہے کہ اب الزامات لگانا بند کر دے اور مذاکرات کر دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اپنا منہ بند کر دے اور مذاکرات جو ہے وہ کر لے. صدر نے مزید کہا ہے کہ واشنگٹن نے سرحد پر ارب ڈالر دیے ہیں جبکہ پاکستان میں کچھ نہیں کیا. آپ کو تو پتہ ہے کہ صدر صاحب سے زیادہ ڈالر کی اہمیت جو ہے وہ کون جان سکتا ہے. اس کا مطلب کہ ڈالر واقعی نہیں دیے ہیں. جاتے جاتے صدر نے جو ہے وہ کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہم تو گروپون کے مدد کا الزام لگاتا ہے جبکہ خود تو وہ انہی گروپون کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے. کیا ہمارا خور اتنا سستا ہو گیا ہے؟ اوف اللہ، ایسے خوبصورت باتوں کو سننے سے پہلے میں مر کیوں رہ گیا. ویسا ہمارا امریکہ کو جو ہے وہ مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ والا صدر صاحب کے جو باتیں ہیں ان کو فوراً سے مان لے، ورنہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ صدر صاحب جو ہے وہ امریکہ کھپائی کا نعرہ جو ہے وہ لگا دیا. اور اگر آپ کو پتہ ہے ایسا نعرہ جو ہے صدر صاحب نے اپنے طرف سے لگا دیا تو پھر کیا ہوگا آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ ایسا نعرہ نہ پاکستانی عوام روک سکے تھے نہ ہی امریکی عوام روک سکے گے. بہرحال جیسے بھی ہے صدر تو صدر ہے. We love you صدر. کیمرہ مین سارا پائلٹ کے ساتھ لالا یامین. اور اب چلتے ہیں ہمارے رپورٹر بھگت سنگھ کے پاس. آندرے اگاسی کانگریس کے خلاف اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ اڑتی ہے گلی گلی لاچاوی گلا گلا اور مینو کرنٹ نہیں لگتا مائیا کیسا. ریپبلک میں بلڈ شیڈنگ کے بعد فروغ پانے والی شیڈنگ لوڈ شیڈنگ. آج مین ورسز لائٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم بجلی کے بغیر کیسے سروائیو کر سکتے ہیں. کیوں کہ بچپن میں جب ہم نے اپنی آنکھیں کھولی تو ہم نے سب سے پہلی چیز اپنے گھر میں دیکھی پکھی، یعنی ہاتھ والا پکھا. گویا یہ لوڈ شیڈنگ ہمارے آباؤ اجداد سے بھی 300 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بجلی کے بغیر جینا کتنا آسان ہے. اور پھر بنی نو انسان نے بغیر بجلی کے جینا سیکھ لیا. یہ دیکھتا ہی تھا کہ جس نے ہمیں کبھی بھی استری کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. اور آم ٹھنڈے کرنے کے لیے بالٹی اور برف کا ساتھ کون بھول سکتا ہے. رہی بات فریج کی تو وہ تو آج کل الماری کے فرائض سر انجام دے رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے کپڑے آپ سے دیکھتے سے استری کروائے ہیں وہ طے کر کے ذرا اب آپ فریج میں رکھ دیں. اور سردیوں والے کپڑے جو ہیں وہ آپ نے اوپر والے فریزر والے خانے میں رکھے. اور رہی بات کھانا پکانے کی تو جناب علی آپ گھر سے نکلیں کوئی نہ کوئی ٹائر یا بس تو جالی رہی ہوگی یہاں پہ، اس کے اوپر آپ سونا کر کے کھانا پکا لیں. اور گھر میں جو اوون پڑا ہے اس کو اب آپ نے دے دینا درجہ تجوری کا. اس کے بیکنگ والے بٹن پہ کوڈ لگائیں اور اس میں اپنے قیمتی زیورات گھر کی رجسٹری نکاح نامے رکھیں. اور ٹی وی سیٹ جو کہ پہلے معلومات عامہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اب چونکہ لوڈ شیڈنگ ہے اس ملک میں تو آپ ایک کام کریں کہ اپنی ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ روز ایک فلم کا پوسٹر لگایا کریں اور اسے تبدیل کرتے رہا کریں تاکہ آپ کو بوریت کا احساس نہ ہو.
اور ٹی وی سیٹ کا پچھلا حصہ کھول کے اس میں تھوڑی اوزار، میں کہتا ہوں پرانی چپلیں، 3 ڈبے اور نانا ابو کا سردیوں والا سویٹر رکھیں، اور ویکینڈز پہ بچوں اور بھابھی کے ساتھ تفریح کی غرض سے آپ کسی بھی چرنگی پہ چلے جائیں. بچے نے فرمائش کر دی آج کہ ابو آج ہم لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ دیکھیں گے. بھابھی نے کہہ دیا پیار سے کہ سنیے اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو، آپ نے کبھی مجھے ڈینگی کے خلاف مظاہرہ نہیں دکھایا. تو ماں صدقے جائے، یہی وقت ہے اپنوں کے گلے دور کرنے کا. یقین کریں. تو خواتین و حضرات، فٹسٹ ٹو سروائیو کا یہ پہلا پروگرام یہیں ختم ہوا. جاتے جاتے کہ التماس کرنا چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہمیں بجلی دیں تاکہ ہمارے ٹی وی سیٹ چل سکے، تاکہ ہم ملک کی حالات سے باخبر رہ سکیں. یہ نہ ہو امریکی فوجی آ کے دروازہ کھڑکا کے کہے کہ جناب ہم نے حملہ کر دیا ہے. کیمرہ مین خورشید شاہ کے ساتھ بھگت سنگھ، آف کورس پاکستان. جب پال نہیں سکتے تو صدر کیوں بنتے ہو؟ اور خبروں کے سلسلے کو یہیں پہ روکیں گے اور لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. We'll see you on the flip side. ویلکم بیک. کچھ مزید سٹوریز کو انفولڈ کرتے ہیں. اور پاکستانی فلم ہاتھی میرے ساتھی میں اوور ایکٹنگ سے مشہور ہونے والے محسن حسن خان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا کوچ مقرر کر دیا گیا، جس پہ شفقت چیمہ نے انتہائی خوشی سے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ کیا، اگر اوور ایکٹنگ کی وجہ سے اسے آپ کوچ لگا رہے ہیں کرکٹ کا تو ہم میں کانٹینٹ کیا، میں ہاکی کا کوچ بن سکتا ہوں. اور پچھلے دنوں سیالکوٹ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین نے خواجہ آصف کی گاڑی کو روک لیا، جس میں خواجہ آصف نے اپنے ڈرائیور کو کہا پہلے تو نہیں لیکن اب مجھے بھی یقین ہو گیا کہ سیالکوٹی. اور ہمارے رپورٹر مٹکو اس وقت ریپبلک کی ایک اہم ترین شخصیت کے ساتھ موجود ہیں. چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ ان سے کیا بات کرتے ہیں. السلام علیکم ریپبلک، کیا حال ہے بھائی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ مرض میں آئے بالکل بیماری تو نہیں؟ ایسے پوچھ لیا. اچھا ریپبلک، میں تمہیں بتاؤں جیسے 40 کے بعد 41 آتا ہے اور اس کے بعد 45 آتا ہے، یعنی کہ ہر ایک چیز کا ایک کوئی توڑ ہوتا ہے یا ایک اگلا نمبر ہوتا ہے. اسی طرح میں نے بڑا نام سنا کہ بھائی فیصل رضا عبدی بڑا، ہم نے اس کا انٹرویو بھی کیا، وہ بھی بڑی کمال، بڑا ٹھٹھلا چیز ہے بھائی وہ بولنے میں جب آوے تو. لیکن نیلے پہ دہلا جو کہتے ہیں نا، ہر کسی کا توڑ ہے. آج میں جن پالیٹیشین کے ساتھ موجود ہوں وہ فیصل رضا عبدی کا توڑ مانے جاتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مطلب کہ یہ فیصل رضا عبدی کا توڑ سمجھا جاتا ہے. وہ تو خیر آپ انٹرویو میں دیکھیں گے کہ ہے کہ نہیں ہے، بہرحال وہ تو ہے. آج فیشن کا بھی تجھے دکھایا میں نے. آج میں دوبارہ پالیٹکس میں آ گیا ہوں. ابھی میں تعارف کرا دیتا ہوں. میرا آج مہمان موجود ہیں جناب اپنا حنیف عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا بالکل مزن میں. یہ آپ نے نہ کوئی سیکیورٹی بیریئر لگایا ہوا ہے، نہ کوئی آپ کو پولیس والا، نہ کوئی یہ تمہارا نارمل سیکیورٹی والا، نہ کوئی ادھر ادھر بم چل رہے ہیں، ادھر یہ تھریٹ آ رہے ہیں. آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ہماری سیکورٹی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. کوئی مطلب وہ ہے ہی نہیں آپ کو؟ یا اللہ تعالیٰ کو اور ایت الکرسی کو پڑھ کے بس نکل جاتے ہیں. سبحان اللہ. پر آپ سے شروع کرتے ہیں انٹرویو پراپر طریقے سے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے میڈیا کے ساتھ مل کر شیخ رشید کو ہرایا، کتنی سچائی ہے اس بات پہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا سے مل کر تو نہیں کوئی ایسی سازش کی. اچھا. تو عوام کا رسپانس تھا، عوام نہیں چاہتے تھے. اچھا. اور عوام جس کو چاہیں گے وہ جیت جائے گا، جس کو نہیں چاہیں گے وہ ہار جائے گا. تو اس میں میڈیا کا وہ نہیں ہے کہ کوئی سازش. ہاں میڈیا اویئرنیس کے لیے ضروری ہے، لوگوں تک میسج ضرور پہنچاتا ہے. اچھا. یہ سیاستدانوں کو ایکسپوز ضرور کرتا ہے. اچھا اب یہ امریکہ اور پاکستان جو ہے ہمارے تعلقات بڑی، کیونکہ الحمدللہ میرا تو ایکسپوجر انٹرنیشنل لیول کا ہے. میں تو یہ اوباما، یہ تمہارا اسامہ، یہ جتنے ان سے تو ہمارا سمجھو کہ روز مجھے ایس ایم ایس کوئی فارورڈ ایس ایم ایس یہ بات ہوتی رہتی ہے. برابر. اچھا یہ امریکہ روز تڑی دیتا ہے. اللہ اکڑا کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا کوئی تڑی پہ تڑی کہ تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، تمہارے ساتھ وہ کر دیں گے. اور پھر ایسا دور ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو یار ہیں، ہم تو پکے یار ہیں، دوست ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ یہ جو ہمارے ایٹم آف دی بم جو ہمارے پاس موجود ہے، اس ایٹم آف دی بم کو یوز کرنے کا وقت آ گیا ہے یا نہیں آیا؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ کو یہ سمجھ ضرور ہے کہ نہ ہم افغانستان ہے نہ عراق ہے، یہ پاکستان ہے. اور پاکستان کے اندر جو ایٹم بم موجود ہے وہ ہم نے وہ شب رات کے لیے، شب برات کے لیے نہیں رکھا ہوا. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا
کہ امریکہ کو پتا ہے، اس لیے وہ کبھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ ہمیں اس طرف آنے کے لیے مجبور کرے۔ مانا کہ ڈرا رہا ہے اوپر سے۔ وہ انشاءاللہ اگر ڈرائے بھی تو اگر شیر آیا ایک دن شیر آ بھی جائے تو پھر اس کا مقابلہ تو کریں گے نا۔ کریں گے۔ شیر ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے۔ حالات ادھر آپ نے ایک چھپا ہوا میسج دے دیا کہ شیر ہوتا ہے حالات۔ اچھا یار یہ کیا یہ مجھے بتائیں کہ یہ ہے نا ربانی خر جو ہیں ہماری فارن منسٹر، مانا کہ یار اس میں کوئی ایسا کیا مانا کہ اللہ نے ان کو ایسی قابلیت دی ہے کہ مشرف دور میں بھی دیکھیں گے یہ ہماری ادھر پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، اس زمانے میں بھی دیکھو تو ٹھیک ہے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، اور مجھے شک ہے کہ آپ کا دور ہے تو اس میں بھی اندر پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ آخر ایسی کیا قابلیت ہے جو کہ مانا کہ باقی کسی اس میں نہیں ہے؟ آخر ایسا کیا بھائی کوئی مانا کہ پتہ ہو چلے؟ جمی چو کے جوتے پہن رہی ہے، 18-20 لاکھ روپے کا اس کا جو ہے یہ تمہارے شاپنگ بیگ۔ دیکھیں جہاں تک تو پارلیمنٹ کے اندر آنا ہے وہ تو لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اچھا جہاں تک آپ نے کہا کہ اس حکومت میں بھی اس حکومت میں بھی شامل ہے، تو موجودہ پوری کی پوری حکومت کو اگر آپ دیکھیں تو آدھی سے زیادہ کیبنٹ جو ہے وہ پرویز مشرف کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو پھر آپ کو نہ وہاں پہ غلام احمد بلور نظر آئے گا، نہ حنا ربانی کھر نظر آئے گی، اور نہ بابر غوری نظر آئے گا۔ وہاں پہ اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ اس سبجیکٹ کے مطابق ہوگا، اس منسٹری کے مطابق ہوگا، جو کام ہوگا، جس کا کام ہوگا اسی کو سانجے ادھر تو اور بھائی وہی ہوگا۔ جو منہ اٹھا چل یہاں تو اندھا باٹے ریوڑیے اپنے لوگوں میں بس وہ صورتحال ہے۔ حل بڑا آپ کے اس انداز سے مجھے فیصل رضا عابدی یاد آ گیا۔ ایک بات مشہور بھی ہے جی کہ بھائی آپ نے یہ اپنی پارٹی والوں کو بولا ہوا ہے، میڈیا والوں کو بولا ہوا ہے، بھائی جب بھی فیصل رضا عابدی آئے پلیز کانٹیکٹ می، میں جاؤں گا۔ یہ